ہم تو جب گھر میں آتے ہیں اپنے بچوں اور بچیوں کو دیکھتے ہیں، خدا کی قسم جو خون دوڑتا ہے نا رگوں میں کل اپنے بچوں کو، میرے ماشاءاللہ 12 بچے، بار بار بٹھا کے دیکھتا رہا، یار ان میں سے کون سا والا ہے تو غلط پیدا ہوا ہے جس کو نہیں پیدا ہونا چاہیے تھا۔ بار بار اپنے دوست کو بھی بٹھایا، میں نے کہا یار بتا یار ان میں سے کون سا ہے جس کو میں کہوں یہ کاش نہیں پیدا ہوتا۔ خدا کی قسم اتنی بڑی نعمت ہے، اور آپ کی گاڑی کو حادثہ ہو جائے نا آپ نہیں روگے، بچے کی ٹانگ ٹوٹ جائے آپ کے آنسو بہتے ہیں، اس لیے کہ آپ کو پتا ہے کہ اس سے بڑی نعمت میرے پاس دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ تو جب تک نہیں ہوتا تو آپ پریشان، ویلیو نہیں، پیدا ہو جائے تو پھر دیکھو کیا حال ہوتا ہے انسان کا۔ اس سے بڑی دنیا میں کوئی نعمت ہے ہی نہیں۔ گھر آباد ہوتا ہے، بچوں کی خوشیوں سے ہی آپ کو خوشیاں ملتی ہیں۔ میں بیرون ملک سفر سے جب واپس آتا ہوں تو مجھے پتا ہوتا ہے کہ بچے چھلانگے مار رہے ہوں گے گلی میں کہ ابو آ رہے ہیں۔ یہ تو فیملی ہے بھائی۔ جوانی بھی اچھی گزرتی ہے اور بڑھاپا بھی اچھا گزرتا ہے، اور اللہ خرچ، میری 6000 آمدن تھی جب میں نے شادیوں کی مہم چلائی اور بچے پیدا کرنے کی۔ لوگ مجھے تانے دیتے تھے کہ مولوی تم پھنس جاؤ گے برے طریقے سے، تمہارے اتنے بچے، تمہاری آمدن کم ہے۔ میں کہتا تھا کہ جو ماں جب بچہ پیدا ہوتا ہے اور جو خدا اپنی قدرت سے ماں کی چھاتیوں میں دودھ پیدا کرتا ہے، وہ بتا رہا ہے کہ اس کی رزق کی فکر کس کے ذمے ہے؟ میرے ذمے۔ اب بدعقل آدمی تو کہے گا کہ صرف اللہ دودھ ہی پیدا کر سکتا ہے، مزید کچھ نہیں، اور عقل مند کہے گا کہ جو خدا دودھ پیدا کر سکتا ہے، اس لیے کہ اس وقت نیڈ کس کی ہے؟ دودھ کی۔ وہ بتا رہے کہ جس وقت جس چیز کی نیڈ ہوگی میں پیدا کر دوں گا۔ سب اللہ کا شکر ہے، پھل رہے ہیں، پھول رہے ہیں، کھا رہے ہیں، چھلانگے مار رہے ہیں، اسکول بھی پڑھ رہے ہیں، اچھی ایجوکیشن بھی ہے، اسکول میں نمبر بھی اچھے آتے ہیں ان کے، صحتیں بھی الحمدللہ اچھی، اللہ نظر بد سے بچائے۔ میں اپنی شو مارنے کے لیے مثال نہیں دے رہا، میں اس لیے دے رہا ہوں کہ 10 سال پہلے، 12 سال پہلے جو میرے دوست مجھے تانا دیا کرتے تھے، آج الحمدللہ میں ان کو پریکٹیکلی عمل کر کے دکھا رہا ہوں کہ دیکھو کیسے اللہ رزق کے دروازے بھی کھولے ہوئے اللہ نے، اور سب کے خرچے بھی پورے اور صحتیں بھی اچھی ہیں۔ اسکول میں کہتے ہیں کہ آپ کے بچے زیادہ ذہین ہیں، یہ بھی میں ابھی بتاؤں گا کہ بہن بھائیوں کی تعداد جتنی زیادہ ہوگی ان کی مینٹل اپروچ اتنی ہی تیزی سے بڑھے گی۔ یہ ماہر نفسیات کہتے ہیں کہ بچے کو بہن بھائی چاہیے اور باپ کا بوجھ اتنا ہی کم ہوگا، آپس میں کھیلتے رہتے ہیں وہ، اور بچپنا بہت جلدی ختم ہوتا ہے۔ جیسے ہی جوانی کی دہلیز پہ ایک ایک کر کے قدم رکھتے ہیں تو باپ کا سہارا بننا شروع ہو جاتا ہے، اور ملک کو بھی کما کے دیتے ہیں، وہ حکومت کو بھی ٹیکس دیتے ہیں، کما کے دیتے ہیں۔ حکومت کے پاس جو سورس آف انکم ہے وہ آبادی ہے، یاد رکھو، وہ وسائل بھی جب ہے، جب آبادی بھی تو ہو، وسائل دوسرے درجے میں ہیں۔ اگر آپ کی آبادی 20 کروڑ ہے، ایک ایک روپے ان جوانوں، 20 کروڑ جوان ہے، ایک ایک روپے ٹیکس لو نا روزانہ، حکومت 20 کروڑ تو غریبی میں کھائے گی، اور وہ 1 روپے ٹیکس دے سکتے ہیں کما کے۔ ہاں اگر بوڑھے زیادہ ہیں جو ریٹائر ہو گئے، پھر گورنمنٹ کو ان پہ خرچ کرنا